حضرت مکی نے لکھا ہے کہ بعض سوال معلومات کے لیے نہیں ہوتے، شرارت کے لیے ہوتے ہیں۔ انہوں نے لکھا کہ حضرت علی سے ایک صاحب نے سوال کیا، چھپے ہوئے تھے، بعض ہوتے ہیں چھپے ہوئے افراد، اس وقت بھی موجود تھے، سوال کیا۔ اب اس کے ذہن میں شرارت یہ تھی کہ علی کیا جواب دیتے ہیں۔ اب یہ اس بات میں سے ایک بات سے بات نکلی، پھر اگلی بات نکل آئی، مشکل ہو جائے گا، پر میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ حضرت علی سے سوال کیا، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے کہ پیارے آقا کے بعد صحابہ میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے، علم والا کون ہے؟ اس کے ذہن میں یہ تھا حضرت علی جواب دیں گے، آقا کی حدیث ہے انا مدینۃ العلم و علی بابوہا، وہ کہیں گے میں ہوں سب سے بڑا علم والا، تو میں کہوں گا جب آپ ہیں تو پھر خلافت بھی آپ کا حق ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ انہوں نے سوال کیا، حضرت علی نے جواب دیا امت میں سب سے بڑا عالم ابو بکر ہے۔ سب سے بڑا عالم؟ اس نے کہا کیسے؟ حضرت علی نے جواب دیا، آقا نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، امام وہ ہوتا ہے جو سب سے بڑا عالم ہو۔ جتنے حضرات موجود ہوں ان میں سے جو زیادہ علم والا ہے اسے اپنا امام بناؤ۔ تو آقا فرما رہے ہیں مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اور یہی وہ حسین موقع ہے جب پیارے آقا نے فرما دیا۔ حضرت ابو بکر اتنے سخت دل والے نہیں تھے، حضرت ابو بکر کی ہمت نہیں ہوئی مصلی پہ جانے کی، صحابہ نے حضرت عمر کو آگے کھڑا کر دیا، حضرت عمر کھڑے ہو گئے، حضرت اقامت ہو گئی۔ جب حضرت عمر نے کہا اللہ اکبر، آواز گئی حجرہ میں، پیارے آقا نے بیماری کے باوجود پردہ ہٹا کے کہا نا، عمر مراد رسول ہے، ٹھیک ہے، عمر ناطق بالحق ہے، ٹھیک ہے، عمر کی زبان پہ رب کا قرآن بولتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں ابو بکر ہو، ابو بکر کی موجودگی میں کوئی اور مصلی پر نہیں آ سکتا۔ اس نے دوسرا سوال کیا، اچھا علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے، یہ حضرت مکی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں ابو بکر۔ کیا جواب دیتے ہیں؟ ابو بکر۔ وہ کیسے؟ عثمان اتنی تعداد میں اونٹ لایا تھا، ہزاروں کی تعداد میں، بہت زیادہ تھے اونٹ، فرمایا وہ ساری اپنی جگہ پر باتیں۔ عمر آدھا لایا تھا، بہت زیادہ سامان تھا، لیکن ابو بکر نے تو گھر میں چھوڑا ہی کچھ نہیں تھا، ابو بکر نے تو گھر میں چھوڑا ہی کچھ نہیں تھا۔ اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا ابا جی کروٹ لے رہے ہیں، کروٹ پہ کروٹ بدلتے ہیں، نیند نہیں آ رہی، میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا ابا جی کیا وجہ ہے؟ عائشہ تجھے پتہ نہیں ہے رسول اللہ نے چندہ مانگا ہے؟ تو آپ تو سب کچھ اٹھا کے دے آئے، میں دیکھ رہی تھی آپ دیواروں پر ہاتھ لگا رہے تھے سوئی بھی نہ رہ جائے، آپ تو سب کچھ دے کے آئے۔ حضرت ابو بکر رو کے کہتے ہیں عائشہ بیٹا میں سب کچھ دے آیا ہوں، میں پریشان اس لیے ہوں، نبی نے اتنی شدت سے، لگتا ہے سخت دشمن سے مقابلہ ہے، اس شدت سے تڑپ سے چندہ مانگا ہے، اور میں پریشان اس لیے ہوں کہ ابو بکر نبی چندہ مانگ رہے ہیں اور تو نے 32 درم گز کا کپڑا پہن رکھا ہے۔ ابو بکر صبح اٹھتے ہیں، وہ صبح 200 درم کے لگ بھگ وہ کپڑا بیچتے ہیں، چند درموں کا ٹاٹ خریدتے ہیں، ٹاٹ اپنے تن پہ اوپر اوڑھتے ہیں، ببول کے کیکر کے کانٹے لیتے ہیں، ان کانٹوں کے بٹن بناتے ہیں، پیارے آقا کی مجلس کی طرف چلتے ہیں۔ ابھی ابو بکر نہیں پہنچتے ہیں، جبریل پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اور جبریل کے تن پر بھی ٹاٹ ہے، جبریل کے تن پر بھی ٹاٹ ہے۔ جبریل یہ کیا پہن رکھا ہے؟ پیارے آقا پوچھتے ہیں۔ علامہ ابن حجر اسقلانی لکھتے ہیں جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ ذرا اوپر نگاہ کیجئے۔ پیارے آقا نے اوپر دیکھا، اللہ نے پردے ہٹائے، محبوب کو دکھایا، ملائکہ نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا، ملائکہ نے بھی ٹاٹ کا لباس پہن رکھا ہے۔ کیا ماجرا ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ابو بکر آ گئے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، بات اور کرنے چلا تھا، بات دور نکل گئی۔ ابو بکر آ گئے، ابو بکر جبریل آیا ہے، جی یا رسول اللہ پیغام لایا ہے رب کا، رب نے تجھے سلام بھیجا ہے،
اور اللہ پوچھتے ہیں محبوب ابو بکر سے پوچھئے ابو بکر کل تو مکے کا بہت بڑا تاجر تھا، بہت بڑا رئیس تھا، بہت بڑا مالدار تھا، آج تیرے بدن پر کپڑا بھی نہیں ہے، مجھ سے خوش ہے؟ خوش ہے مجھ سے؟ حضرت ابو بکر کی چیخ نکل گئی، چیخ مار کے کہتے ہیں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اللہ کو کہیے ابو بکر کے تن پر جو کپڑا ہے اس کے آج ٹکڑے ہوئے ہیں، اگر ابو بکر کے بدن کے بھی ٹکڑے ہو جائیں ابو بکر تب بھی اپنے مولا سے خوش ہے۔ حضرت علی جواب دیتے ہیں سب سے بڑا سخی بھی ابو بکر۔ وہ سوال کرتا ہے اچھا علی المرتضیٰ جی یہ بتائیے امت میں سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ اب ذہن میں یہ تھا حضرت علی کہیں گے میں بہادر، مرحب کے ٹکڑے کیے، عبد ود کے ٹکڑے کیے، جو للکارتا تھا کہ مسلمانوں میں ہے کوئی میرے مقابلے میں آئے، کئی لوگوں کے مقابلے میں وہ اکیلا آیا کرتا تھا۔ حضرت علی کہیں گے میں، حضرت علی جواب دیتے ہیں امت میں سب سے بڑا بہادر ابو بکر ہے۔ سب سے بڑا بہادر وہ کیسے؟ حضرت علی جواب دیتے ہیں ایک نبی میں 70 مردوں کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ عام نبی کی بات ہے، کیا کہنے حضور کے، وہ اکیلا ابو بکر ہی ہے امت میں جس نے اپنے کندھوں پہ اٹھایا، کندھے پہ اٹھایا، اپنے کندھے پہ اٹھایا ہے۔ ابو بکر نے جب دیکھا نا کہ نبوت کے پاؤں سے خون آ رہا ہے، ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ سوار ہو جائیے، سوار ہو جائیے۔ پیارے آقا نے یوں دیکھا ابو بکر کس پر، یہاں تو سواری ہے کوئی نہیں، غار ثور کی چڑھائی ہے، ادھر پیارے آقا نے یوں دیکھا، ادھر ابو بکر جھک گیا، ادھر ابو بکر جھک گیا۔ رب نے بھی کیا ابو بکر نیواں ہو، نیواں ہو میں تنو اچا کراں، بولو ذرا، بولو ذرا، کہہ دو ایک دفعہ سن، ابو بکر نیواں ہو، ابو بکر نیواں ہو میں تنو اچا کراں۔ پیارے آقا سوار ہوئے ابو بکر کے کندھے پر، ارے علماء موجود ہیں، علماء فرماتے ہیں آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، میں عرض کر رہا ہوں آقا کے کندھے پر مہر نبوت ہے، صدیق کے کندھے پر وجود نبوت ہے۔